إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات، اکرامات، عطاؤں سے نوازا. گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ امام عالی مقام سید الشہداء جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ، اعزہ اور اقربا کے ساتھ میدان کربلا میں جو اتنی بڑی قربانی پیش کی، اس کے اسباب کیا تھے اور وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے ریزن تھے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ ننھے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر نوجوان علی اکبر اور خاندان نبوت کے 20 افراد کے ساتھ 72 نفوس نے اپنے خون سے قربانی پیش کی اور پھر امام عالی مقام امام حسین نے اپنے آپ کو بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں. کہنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، سوچنا اور سمجھنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دینا یہ اتنا آسان نہیں، بلکہ یہ مقام غور ہے. اتنی بڑی قربانی آپ نے کیوں پیش کی؟ انشاءاللہ ان اسباب پر آج میں جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اویلیبل اس کے اندر اپنا میسج کنوے کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو فلسفہ کربلا ہے، جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا مقصد ہے، جو امام عالی مقام امام حسین کی قربانی سے جو مشن حسینی کا پیغام ہے یا جو فکر حسین ہے، اس کا ہمیں جو ہے
وہ سمجھ میں آ جائے تو ہمیں دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، جینے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور سلیقہ بھی آ جائے گا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میرے مصطفیٰ کریم نے خود اپنے ہاتھوں سے فرمائی تھی۔ ان کی تربیت کے اندر 3 ذوات ایسی ہیں کہ جن کا نام سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی تربیت میں تربیت مصطفیٰ شامل ہو، جس کی تربیت میں تربیت مولائے کائنات شامل ہو، اور جس کی تربیت میں تربیت سیدہ کائنات شامل ہو، اور یہ وہ اشخاص ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کائنات کے لیے اگزامپل بنایا ہے، تو پھر اس تربیت کے جو اثرات امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر مرتب ہوئے ہیں، اور اس کی جو برکات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکیں۔ تو مفسرین اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی وہ اس کے اوپر تربیت مصطفیٰ اور تربیت مولائے کائنات اور تربیت سیدہ کائنات کا اتنا بڑا اثر تھا کہ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین کی زندگی کا ایک ایک سانس، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن اور آپ کی جوانی، آپ کی زندگی تقریباً 56 سال امام عالی مقام امام حسین نے زندگی پائی ہے۔ 56 سالہ زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو سنت رسول کے خلاف ہو، یا سیرت رسول کے خلاف ہو، یا ان کے کردار میں کردار مصطفیٰ کی جھلک نظر نہ آتی ہو، یا ان کی گفتار میں گفتار مولائے کائنات کی جھلک نظر نہ آتی ہو، یا ان کے افکار کے اندر سیدہ کائنات کے افکار کی جھلک نظر نہ آتی ہو۔ تو جب اتنی عظیم شخصیات نے، جن کے اوپر زمین و زمان اور اللہ کے فرشتے اور خود رب کائنات ناز فرماتا ہے، جب انہوں نے تربیت کی ہے تو اسی تربیت کا اثر تھا کہ امام عالی مقام امام حسین نے قیامت تک کے لیے امت کو اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا وہ درس اور وہ سبق دے دیا کہ اب قیامت تک کوئی بھی شخص بڑے سے بڑے عذر کو بھی اگر پیش کرنا چاہے تو وہ اس راستے میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں اس عذر کی وجہ سے سنت پر عمل نہیں کر سکتا، میں اس عذر کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا۔ اب یہ بات تو آپ سمجھ لیں کہ امام عالی مقام امام حسین کی جو تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی وہ اسی لیے کی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا، اس کو ظلماً شہید کیا جائے گا، اور آپ کی شہادت بھی مشہور ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وہ صحابہ جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اور امام عالی مقام امام حسین، یہ 4 وہ نفوس ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بتا دیا تھا کہ یہ دین کے لیے شہید ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں سرکار نے مجھے خوشخبری دی ہوئی تھی کہ تجھے شہادت کی موت ملے گی، لیکن 10 سال سے زائد عرصہ آپ کا خلافت پر قائم رہے، آپ کا روب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں اس لمحے کے لیے تو ہمیشہ تیار رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ فاروق تمہیں شہادت ملے گی، لیکن پتہ نہیں وہ لمحہ کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ اور وہ لمحہ آیا تو آپ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز کے اندر۔ اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی کے اوپر وہ لمحہ مدینہ طیبہ میں
جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ لمحہ آ گیا. میدان کارزار میں تو جو غزوات میں تو شریک ہوئے ہی ہوئے ہیں، لیکن چونکہ شہادت کا بہانہ بننا تھا، حضور نے فرمایا تھا یہ شہید ہوں گے، اس لیے وہ اس لمحے کے لیے ہمیشہ تیار تھے. پھر اسی طریقے سے جناب سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ بھی اس لمحے کے لیے ہمیشہ تیار تھے. اور اسی طریقے سے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لمحے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا. علامہ ابن اسیر جزری نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اسد الغابہ. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھولتے، احادیث کو کھولتے، اور جب وہ احکام پر عمل کرتے، مثلا نماز پڑھتے یا زکوٰۃ ادا کرتے، یا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرتے یا دین کے احکام پر عمل کرتے، تو آپ ان احکام جس پر آپ جو رکن آپ دین کا ادا کرتے، جب آپ اس پر عمل کرتے تو آپ پہلے احادیث نکال کر دیکھا کرتے تھے اور احادیث کو روایات کروا کے سنا کرتے تھے. اس معاملے کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو ایک ایک لمحہ حضور کی سیرت کے مطابق گزارتے تھے. اب حدیث پاک سماعت فرمائیں. یہ حدیث ہے کنز الامال شریف کی حدیث ہے، اور امام علی متقی بن حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے متوفہ 957 ہجری ہے، کنز الامال جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 79 ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم شفیع معظم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ایسے شخص کو عامل بنایا، عامل سے مراد حاکم بنایا، حکمران بنایا، ووٹ دے کر، یا جو ہے وہ اس کے حق میں رائے دے کر اس کو اپنا عامل بنایا. فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے شخص کو اپنا عامل بنایا، مسلمانوں کا عامل بنایا، کہ وہ جانتا تھا کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ جاننے والا، دین کے احکام پر عمل کرنے والا، علم کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے لوگوں میں زیادہ موجود ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو اہل ہے اس کو چھوڑ کر کسی نااہل کو ووٹ دے یا نااہل کو منتخب، اس میں ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں برادری ازم کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا زیادہ اثر و رسوخ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کو اگر ہم نے ووٹ نہ دیا تو جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا. قرآن نے یہ اور حدیث میں نبی پاک نے یہ معیار قائم نہیں کیا. حضور نے فرمایا کہ جس کو بھی تم ووٹ دو یا جس کو تم منتخب کرو اپنا حاکم، فرمایا کہ سب سے پہلا اس کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ دین پر عامل ہے، سنت مصطفیٰ پر چلنے والا ہے، رسول اللہ کے دین کو، نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ اگر کسی نے ایسے شخص کو عامل بنایا کہ جو ہے وہ دین پر عامل نہیں ہے، وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتا ہے، اور ہر وہ کام جس کو دین نے، شریعت نے، قرآن نے، رسول اللہ نے، حدیث رسول نے، خلفائے راشدین نے اور اسلامک ریاست کے احکام نے جس چیز کے لیے منع کیا ہے وہ وہی کام کرنے میں مشہور ہے، اور پھر بھی اگر کوئی ووٹ دے گا تو حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جو انجام اس شخص کا قیامت کے دن ہوگا اس کو منتخب کرنے والوں کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شرابی ہے پھر ووٹ دیا، جانتے تھے کہ یہ جو ہے وہ نافرمان ہے تو پھر ووٹ دیا،
جانتے تھے کہ یہ دین کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہے تو پھر اس کو منتخب کیا. تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مسلمانوں کو اگر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی شخص کو مسلمانوں کا عامل بنایا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے، ہر اعتبار سے موجود ہے، اہل شخص موجود ہے، تو فرمایا کہ جو کتاب اللہ کا زیادہ جاننے والا ہے، سنت رسول اللہ کا جاننے والا ہے، فرمایا اس بنانے والے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یزید کا جو ظلم تھا، یزید کی جو بدعمالیاں تھی، یزید کا جو ہے وہ اللہ کے دین کے احکام کی خلاف ورزی تھی، یہ پورے معاشرے کے اندر مشہور ہو چکی تھی، اور نہ صرف مشہور ہوئی تھی بلکہ تاریخ ابن کثیر اور تاریخ طبری کے اندر ہے کہ اہل کوفہ نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40,000 ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ اس سے زائد یا اس سے کم ہو پہ 40,000 کے قریب خطوط اہل کوفہ نے امام عالی مقام امام حسین کو لکھے، اور اس میں جو یزید نے اپنے دور کے اندر ظلم بپا کیا ہے، جبر کیا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، احکام کی نافرمانی کی ہے، کہ وہ ساری بیان کر کے امام عالی مقام امام حسین کو دعوت دی ہے کہ اس وقت چونکہ مولائے کائنات بھی اس ایریے میں رہے ہیں، آپ کے بھائی امام حسن کا بھی اس ایریے کے اندر اثر رسول رہا ہے، اہل کوفہ پورے خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا ہم مشکل کے اندر ہیں اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہماری امامت کریں، ہمارے مقتدا بنیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس ظلم سے، اس جبر سے اور شریعت کے اعلانیہ جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں. اب علماء اور محدثین نے لکھا کہ امام عالی مقام امام حسین کو جب 40,000 کے قریب خطوط آ گئے، اس میں دعوت دی گئی کہ دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، یزید دین کے اللہ کے حلال کاموں کو حرام اور حرام کاموں کو اعلانیہ حلال کر رہا ہے، اور شراب نوشی کر رہا ہے، اور دنیا کی ہر برائی اس کے اندر اعلانیہ پائی جا رہی ہے، ہر ظلم پایا جا رہا ہے. فرمایا اتنے خطوط آنے کے باوجود اگر امام عالی مقام امام حسین نہ جاتے، ان لوگوں کی بات نہ سنتے، اور ان کا جانا ضروری اس لیے بھی تھا کہ وہ اولاد رسول تھے، نسب کے اعتبار سے عالی تھے، حسب کے اعتبار سے عالی تھے، علم کے اعتبار سے عالی تھے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ امام عالی مقام امام حسین کی جب پیدائش ہوئی تو وہ 4 ہجری کو ہوئی. کب ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال مبارک ہوا وہ 11 ہجری کو ہوا، اور 11 ہجری 7 سال تقریباً امام عالی مقام امام حسین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پائی، آپ کا دیدار کیا، آپ سے براہ راست جو شرف صحابیت حاصل کیا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے برعکس، یعنی اس کے بالمقابل جو یزید حاکم بن کر آیا، تو یزید کی جو پیدائش ہے وہ سن 23 ہجری ایک روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 24 ہجری یا 25 ہجری، مختلف روایات ہیں، یعنی 23 ہجری سے اوپر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وصال مبارک کے تقریباً 14 سال بعد یزید پیدا ہوا. علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ انسان جو یعنی آج کے دور کے اندر بڑے سے بڑا جو اللہ کا ولی ہے، کامل ولی ہے، اور حتیٰ کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے لیں جو اولیاء کے سردار ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بڑے سے بڑے تابعی آپ لے لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے لیں، یا سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لے لیں. کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ محدث اور محقق گزرے ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے دیدار سے عطا فرمایا امام بخاری، چاہے امام بخاری ہوں، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، یا چاروں ائمہ میں سے کچھ ائمہ ہوں، یا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ ہوں،
فرمایا پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے مقابلے میں ان کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یعنی ایک اللہ کا کامل سے کامل ولی اگر مرتبہ صحابیت کے قریب نہیں پہنچ سکتا تو فرمایا کہ اس یزید تو جو ہے وہ اس کی پیدائش 23 ہجری کو ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 13 سال بعد. پھر جب وہ اعلانیہ طور پر فاسق اور فاجر تھا اور اس کے مقابلے میں اگر امام علی مقام امام حسین کو کوفہ والوں نے 40,000 خطوط لکھ کر بلایا تو اس کا معنی کیا تھا کہ امام اس کے جو اہل کوفہ نے ان کو دعوت دی تھی وہ کیا تھی کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ خون رسول ہیں، آپ مولائے کائنات کی اولاد ہیں، آپ سیدہ کائنات کے جگر گوشہ ہیں، اور اس دور کے اندر آپ سے پارسا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم یزید کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں. 40,000 اہل کوفہ کے خطوط جب امام علی مقام امام حسین کے پاس گئے تو آپ بے چین ہو گئے. علماء اور محدثین نے لکھا کہ اگر امام علی مقام امام حسین نہ جاتے تو آج جس طرح لوگ یزید پر تنقید کرتے ہیں اور جس طرح لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، اس طرح لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ نشانہ بناتے کہ بھائی دیکھو وہ اعلانیہ شراب نوشی ہو رہی تھی، اعلانیہ ظالم حاکم مسلط تھا، 40,000 لوگوں نے خطوط لکھ کر بیعت کا اعلان بھی کر دیا تھا اور ان کو دعوت بھی دی تھی. تو اس کے باوجود اگر امام علی مقام امام حسین وہاں نہ جاتے تو آج لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے. آپ وہاں سے نکلے. وہ امام علی مقام امام حسین جو ہر سال پیدل چل کے مدینہ سے حج کے لیے جاتے، اس سال لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ حرم کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اور نہ صرف گئے، اچھا ایک بار یاد ہے، دوسرا یہ کہ جو کسی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے. جنگ کے ارادے سے جب بندہ جاتا ہے تو وہ 6 ماہ کے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا. جنگ کے ارادے سے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ فوج لے کر جاتا ہے. جنگ کے ارادے سے اگر جاتے تو آپ اہل مدینہ کو ساتھ لے کر جاتے. آپ کو دعوت دی گئی، آپ یہاں سے وہاں تشریف لے گئے اور نہ صرف اکیلے گئے بلکہ علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین 2 یا 3 بوریوں کے اندر وہ خطوط ڈال کر وہ خطوط بھی ساتھ لے کر گئے. جن خطوطوں کو آپ نے ایک دفعہ خطبے کے دوران جب مقام بیضا پر آپ نے خطبہ دیا، اسی طرح مقام کربلا پر آپ نے خطبہ دیا، مختلف مقامات پر آپ خطبہ دیتے رہے. جب حر بن یزید 1,000 فوجیوں کے ساتھ آپ کے سامنے آیا، اس وقت جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اس خطبے کے دوران آپ نے اپنے قاصد سے کہا کہ وہ جو خطوط اہل کوفہ نے ہمیں لکھے ہیں وہ ذرا لے کر آؤ. فرمایا 2 بوریوں میں وہ خطوط بھرے ہوئے تھے. وہ جب لائے گئے تو وہ بوریاں ان کے سامنے کھول کر ڈھیر لگایا گیا. امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ یہ تمہارے خطوط ہیں، یہ تم نے مجھے بلایا ہے. اور پھر آپ نے بیان کیا کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ نے اس کے اوپر خطبہ دیا. تو اب وہاں جب آپ پہنچے تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ارشاد ہے کہ ان اللہ یأمرکم، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو. تو پتہ چلا نا اہل کو امانت نہیں دی جاتی. فرمایا یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے. خدا کی طرف سے جو وہ حاکم ہونا یہ بھی رایا کے لیے جو ہے وہ حاکم وہ جو امانت دار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین کو جب 40,000 لوگوں کی طرف سے خطوط آ گئے اور یزید کی بدعمالیوں کی 40,000 لوگوں نے اعلانیہ گواہی دے دی، اب آپ حرم کو چھوڑ کر جب کوفہ کی طرف گئے، وہاں پہنچے تو پھر جو ہے وہ یزیدی فوجوں نے آپ کو گھیر لیا. پھر آپ کو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بالکل انہوں نے ہمیں میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، تو امام علی مقام امام حسین کے پاس اس وقت 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ کہ اگر وہ اپنی جان کی فکر کرتے، بچوں کی فکر کرتے اور کہہ دیتے کہ بھائی جو مرضی کرے، میں یزید کی جو بیعت کو تسلیم کر لیتا ہوں تو آپ کی جان بھی بچ جاتی.
لیکن قیامت تک لوگ اعلانیہ شراب پیتے ہیں، قیامت تک اعلانیہ بدکاریاں کی جاتی، قیامت تک اعلانیہ دین کی دھجیاں اڑائی جاتی، قیامت تک اعلانیہ دین کو بدنام کیا جاتا، اور پھر یہ سارا دھبا امام علی مقام امام حسین کی طرف آتا۔ آپ نے پھر وہاں عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور علماء اور محدثین نے یہ سب کچھ لکھنے کے بعد میرے استاد محترم نے اس کے اوپر جو تبصرہ فرمایا ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک و قوم کے معاملات اصحاب رائے کے پاس ہوتے ہیں، اور اصحاب رائے کون ہوتے ہیں؟ اصحاب رائے ہم میں سے ہر ایک انسان اصحاب رائے ہے۔ ووٹر اس کو کہتے ہیں جو اپنی رائے دے کر اپنا ممبر منتخب کرتا ہے، رائے دے کر اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، رائے دے کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے وہ ملک اور قوم کے معاملات اصحاب رائے کے پاس مسلمانوں کی امانت ہیں۔ اگر اصحاب رائے میں سے کسی ایسے شخص کو مسلمانوں کا امیر مان لیں جو خوف خدا سے خالی ہو، علم و عمل سے تہی دامن ہو، دوسرے لفظوں میں انہوں نے ملک اور قوم کی امانت میں ایک نااہل شخص کے سپرد کر دی، تو یہی وہ خیانت ہے جس کے ڈر سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی۔ یزید کی بیعت کرنا شراب نوشی کی بیعت کرنا تھا، یزید کی بیعت کرنا بدکاری کی بیعت کرنا تھا، یزید کی بیعت کرنا ظلم کی بیعت کرنا تھا، یزید کی بیعت کرنا جو ہے وہ ناانصافی کی بیعت کرنا تھا، یزید کی بیعت کرنا دین قرآن کے خلاف بیعت کرنا تھا، یزید کی بیعت کرنا سیرت رسول کے خلاف بیعت کرنا تھا، یزید کی بیعت کرنا ریاست مدینہ کے احکام کے خلاف اعلانیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فسق اور فجور کے اندر ڈالنا تھا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین کی تربیت جو میرے مصطفیٰ نے کی تھی، جو مولا کائنات نے کی تھی، جو سیدہ کائنات نے کی تھی، اس تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ امام علی مقام کو اس وقت شرع صدر ہو گیا۔ اللہ اکبر! بہت سارے لوگوں نے اس وقت ان کو رائے دی ہے کہ جو یہ بہت ظالم ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، یہ آپ کو قتل کر دے گا، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ لیکن اہل سیر نے لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ اس وقت میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، یہ وہی ہے جو مجھے رسول اللہ نے آج رات کو خواب میں حکم دیا۔ یعنی اس لمحے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے دیدار سے شاد کام کیا، استقامت پر قائم رہنے کا حکم دیا، کیونکہ قیامت تک دین مصطفیٰ کا رہنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور قیامت تک کے لیے دین قائم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو اور تمام نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اگر یزید مکمل دین کے اندر نافرمانی کر رہا تھا، اعلانیہ اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا تھا، اعلانیہ شراب نوشی اور اعلانیہ زنا اور اعلانیہ طور پر جو ہے وہ عریانی فحاشی اور دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، تو اس لمحے امام علی مقام امام حسین کا جو فیصلہ تھا وہ قیامت تک کے لیے ہم میں سے ہر ایک کمزور سے کمزور ایمان والے شخص کو بھی جینے کا سلیقہ سکھا گیا۔ یہ ہے وہ فلسفہ کربلا، یہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کسی نائل کے سپرد کر دیا، اور یہی وہ خیانت ہے کہ جس کے ڈر سے امام علی مقام سیدنا امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور بعد میں جب یزید کے قاتلین نے مارکہ کربلا میں جن لوگوں نے امام علی مقام امام حسین اور پورے خاندان نبوت کو قتل کیا، جو لوگ یزید کے حمایتی ہیں نا، اس کے بارے میں علماء محدثین نے لکھا کہ اگر کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یزید تو وہاں نہیں تھا۔ اچھا، اگر یزید نہ وہاں نہیں تھا تو حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آرڈر کرے۔ اب یہ جتنا قتل عام ہوا ہے تو لکھتے ہیں کہ اگر یزید وہاں نہیں تھا تو جب خاندان رسول کو کربلا کے اندر قتل کیا گیا، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا گیا، نوجوان علی اکبر کے سینے کو چھنی کیا گیا، خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، تو بعد میں یزید نے کسی بھی کربلا کے قاتل یا کسی بھی کربلا کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو جو ہے وہ شہید کرنے والوں کے میں سے کسی ایک کا بھی نہ اس نے
جو ہے وہ بدلہ لیا ہے، نہ اس کا انہوں نے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کے ان کو سزا دی ہے، کچھ بھی نہ کیا ان کے ساتھ وہ، بلکہ خوشی کا اظہار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ نہ ان کو سزا دی مدینہ منورہ میں، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا، مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، خانہ کعبہ کے اوپر آگ کے گولے برسائے یزید کی فوجوں نے۔ یہ امام عالی مقام امام حسین کے قتل کے بعد یہ ظلم کیے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر 3 دن تک قتل و غارت کی، اور اس کو واقعہ حرہ کے نام سے جو وہ تاریخ یاد کرتی ہے، اور یہاں تک کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی جب مدینہ طیبہ میں خبر پہنچی تو ایک عجیب و غریب جب قرآن کی کیفیت مچی، تو فرمایا کہ 3 دن تک اس نے مدینہ طیبہ کے اندر قتل و غارت کی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، اس طرح کا ظالم تھا۔ اور مسلمانوں کی امارت کے لیے یزید واقعی نہ صرف نااہل تھا، بلکہ وہ اپنے ان حرام کاریوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے نزدیک اس کا جو فسق تھا وہ حد کفر کو پہنچ چکا تھا۔ اب ایسے شخص کی بیعت اگر امام علی مقام امام حسین کرتے، آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کے عبادت نہ کر رہے ہوتے، آج ہمیں کوئی جو ہے وہ، آج ہم اس منبر سے بیٹھ کے آپ کو اصلاح نہ کر رہے ہوتے۔ اور امام علی مقام امام حسین نے یہ قربانی دے کر قیامت تک کے لیے دین کو بچا لیا، قیامت تک کے لیے سنت کی حفاظت کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یزید کے فسق و فجور، اس کی جہالت، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے اس کی اطاعت نہیں کی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ آپ نے اپنے خطبوں کے دوران بیان کیا۔ اور کس طرح بیان کیا؟ آپ نے اپنے خطبے کے دوران جو موقف دیا ہے وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مقام بیضا پر جب امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا تو اس میں اپنا موقف خود بیان کر دیا کہ میں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی بنسبت زیادہ حقدار ہوں جس نے زیادہ حقدار ہوں کہ اس شخص نے احکام شریعت کو متغیر کیا ہے، اس شخص نے جو ہے اللہ کے حرام کو حلال کیا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے، اعلانیہ شراب نوشی کر رہا ہے۔ اور تمہارے 40,000 کے قریب جو خطوط میرے پاس آئے ہیں، تمہارے بکثرت خطوط جو میرے پاس پیغام لے کر آئے ہیں، اور اس کے باوجود اگر میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں تو پھر میں گناہ کی بیعت کر رہا ہوں، اور فرمایا آل رسول ہونے کے ناطے میں گناہ کی بیعت نہیں کر سکتا، میں سنت رسول کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین پھر اپنا تعارف پیش فرمایا کہ ہاں یاد رکھو میں کیوں بیعت نہیں کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میری پرورش رسول اللہ نے خود فرمائی ہے، میری پرورش جو ہے وہ مولا کائنات نے خود فرمائی ہے، میری تربیت سیدہ کائنات نے خود فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، میں تمہارا مقتدا ہوں۔ اگر تم نے ایسا کیا اور یہ خطوط لکھ کر میری بیعت نہ کی اور مجھ سے بے وفائی کی تو یہ تمہارا کوئی نیا کام نہیں ہے، اس سے پہلے یہ تم میرے والد کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ یہاں پر اہل کوفہ نے آ کر آپ کے ساتھ بے وفائی کی، پہلے خط لکھ کر بلوایا، پھر دھوکہ دیا، اور اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکہ کربلا کے اندر قربانی پیش کر کے، اپنے آپ کو پیش کر کے، اپنے خاندان کو پیش کر کے، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو قربان کر کے، نوجوان علی اکبر کو قربان کر کے، خاندان نبوت کے 20 افراد کو قربان کر کے، اپنے ساتھ 72 نفوس کو قربان کر کے، پھر دیکھا کہ نبی کا دین تو بچ جائے گا، لیکن یہ حسین کے خون کی آبیاری مانگتا ہے، حسین کے خون کی قربانی مانگتا ہے، تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ دیکھیں انہوں نے اپنی گردن کٹا کر دین بچایا، 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر کے دین بچایا، نوجوان شبیہ مصطفیٰ علی اکبر قربان کر کے دین بچایا، اور پھر اپنے آپ کو قربان کر کے دین کو بچایا ہے، اور قیامت تک کے لیے امت کو دین پر قائم رہنے کی جو ہے وہ آپ نے جو ہمت اور توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو فکر حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین، پیغام حسین، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے اندر تربیت مصطفیٰ تھی،
اور خون مولا کائنات اور سیدہ کائنات اور جگر گوشہ رسول تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ایسا قبول کیا تو قیامت تک کے لیے امت کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔